یہ باطنی بیماریاں کون؟ جیسے ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بلڈ پریشر ہے، یہ ڈائبٹیز ہے، یہ ہائی کولیسٹرول کی بیماری، یہ فلاں بیماری. اسی طرح باطن کی بھی بیماریاں ہیں، تکبر ہے، حسد، بغض، کینہ، غضب، شہوت، یہ سب کی سب باطنی بیماری ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط ہے کہ دنیا میں ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنا علاج کروا لو. اگر تم نے علاج کروا لیا اور تمہاری موت اس حال میں آئی کہ تمہارے نفس کا تزکیہ ہو چکا تھا، تو میرے بندو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے. اور اگر تم نے دنیا میں منمانی کی اور میرے حکموں کی غفلت برتی اور آزاد زندگی گزاری اور اپنے نفس کے اندر گندگیاں لے کر دنیا سے مرے، تو اب تمہیں ان باطنی بیماریوں کا علاج کروانا پڑے گا. لہذا اس کے لیے ہم نے ایک ہسپتال بنایا ہے جس کا نام جہنم ہے. یہ بیماروں کے لیے ہے، ان کا علاج کرنے کے لیے. کیونکہ تم بیمار ہو لہذا ہم تمہیں پہلے ہسپتال میں داخل کریں گے. اگر تمہاری بیماری ٹھیک ہو گئی تو ہم تمہیں ڈسچارج کر کے کچھ عرصے کے بعد تمہارے گھر جنت روانہ کر دیں گے. اور اگر ایسی بیماری ہوئی جو لا علاج ہے تو پھر تمہیں ساری عمر ہسپتال میں ہی گزارنی پڑے گی. اب ذرا اس بات کو توجہ سے سمجھیے گا کہ جیسے بیمار آدمی ہسپتال میں جاتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے ایمرجنسی وارڈ میں جانا پڑتا ہے. یہ ایمرجنسی وارڈ کیا ہوتا ہے؟ اس میں تھوڑا سا عملہ متعین ہوتا ہے. ہر آنے والے مریض سے وہ 2-3 مختصر سے سوال پوچھتے ہیں اور جلدی سے ان کو دوا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فوری دوا مل جائے. اسی طرح انسان کی قبر وہ آخرت کے ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ ہے. جب بھی کوئی بندہ قبر میں جائے گا تو منکر نکیر 2 ہی بندے آئیں گے اور آ کے اس سے مختصر 3 سوال پوچھیں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک. اور ان 3 سوالوں سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کا بیمار ہے، تو وہ فوراً اس کو میڈیکیشن دینا شروع کر دیں گے. اب جیسی بیماری اس کی ویسی ہی دوا. کئی مرتبہ سر میں درد ہو تو کہتے ہیں جی کہ سر ذرا دبا دو، بیماری ٹھیک ہو جائے گی. کسی اور عضو بدن میں درد ہو تو دوا دیتے ہیں. تو جن لوگوں کو گناہوں کی درد دنیا میں ہوگی تو قبر پھر ان کو دبائے گی. یہ قبر کی فزیو تھراپی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ دبائے گی تو ایک طرف کی پسلیوں کو دوسری طرف کر دے گی. تو گناہگار بندوں کو قبر کا ضغطہ پیش آئے گا. یہ قبر میں ان کو فزیو تھراپی مل رہی ہے. پھر اس کے بعد نزلے زکام کے مریض کو ٹھنڈی جگہ سے بچاتے ہیں. کہتے ہیں ایئر کنڈیشنر کے سامنے مت بیٹھو بلکہ تم ذرا ایسی جگہ رہو جہاں نسبتاً گرمی ہو. تو جن کو گناہوں کی بیماری نزلہ زکام ہوگا تو ان کی قبر میں بھی جہنم کی کھڑکی کھول کر ٹیمپریچر کو ذرا زیادہ کر دیں گے کہ تم ٹھنڈی جگہ رہنے کے قابل نہیں، تمہارا نزلہ زکام کا مسئلہ ہے. اور کئی مرتبہ دیکھا ایمرجنسی وارڈ میں کہ وہ آتے ہی بندے کو ڈرپ لگا دیتے ہیں فوراً. تو قطرہ قطرہ دوائی اس بندے کے خون میں شامل ہوتی رہتی ہے. قبر میں بھی اسی طرح ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے نمازی جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک گنجے اژدہے کو مسلط کر دیں گے. وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو کاٹے گا اور اس کے اندر زہر کی دوا داخل کرتا رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ڈرپ ہے جو اس بندے کو لگی ہوگی. ذرا اژدہے کا تصور کر کے دیکھیں نا، ایسے لگتا ہے جیسے سر کے اوپر ڈرپ کی بوتل ہی کھڑی ہوئی ہے. یہ ڈرپ لگی رہے گی. اب ایمرجنسی وارڈ میں بندے کو اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک کہ بڑا طبیب نہیں آ جاتا، بڑا سرجن نہیں آ جاتا. جب بڑا سرجن آ جاتا ہے تو مریض کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ پھر مریض کی 2 چیزیں دیکھتا ہے. ایک تو جو اس کی فائل بنتی ہے اس کو چیک کرتا ہے اور دوسرا اس سے ہسٹری بھی لیتا ہے، تفصیلی سوال پوچھتا ہے. اور ان 2 چیزوں کے ذریعے پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کس درجے کا مریض ہے اور اس کو کس وارڈ میں داخل کرنا چاہیے. چنانچہ اس مریض کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا جو طبیب اعظم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی فائل دیکھیں گے یعنی نام اعمال کو دیکھیں گے اور اس سے 4 سوال پوچھیں گے. میرے بندے تو نے جوانی کیسے گزاری، تو نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا،
اور تو نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا. ان سوالات سے اس بندے کی بیماری کی اصلیت کھل کر سامنے آ جائے گی. تو جہنم کے ہسپتال کے اندر مختلف وارڈ ہیں. جیسے دنیا کے ہسپتال میں ایک جنرل وارڈ ہوتا ہے، چھوٹی موٹی بیماریوں والوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں. ایک پیچیدہ بیماری والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ای سی یو میں داخل کرتے ہیں، ایکسٹینسو کیئر یونٹ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لمبی بیماریوں والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ٹرشری کیئر یونٹ بنا ہوتا ہے. انہوں نے تو سالوں رہنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جہنم کے ہسپتال کے مختلف وارڈ بنائے ہیں. جس کو جہنم کہتے ہیں یہ جنرل وارڈ ہے جو سب سے اوپر ہے، اور باقی وارڈ اس سے نیچے ہیں. چنانچہ منافق، مشرک اور کافر یہ نیچے کے وارڈوں میں بھیجے جائیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سب کے نیچے کے وارڈ میں منافق ہوں گے، کیونکہ ان کو لمبا عرصہ لگنا ہے. اور ویسے بھی دستور ہے کہ آپ نے سٹور میں کوئی چیز اگر ایسی رکھنی ہو کہ جس کو نکالنا جلدی ہو تو دروازے کے قریب رکھتی ہیں، اور اگر اس کو نہ نکالنا ہو تو دور کونے میں لگا دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی منافقوں کو دور کونے میں لگا دیں اور مسلمانوں کو اوپر دروازے کے قریب رکھیں گے کہ یہ تو نزلے زکام کے مریض ہیں، جلدی شفا پا جائیں. ہر ہسپتال کے اندر یہ دستور ہے کہ ایک یونیفارم ہوتی ہے. چنانچہ جہنمیوں کی بھی یونیفارم ہوگی. سرابیلہم من قطران، گندک کا بنا ہوا لباس ہوگا. مفسرین نے لکھا کہ ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند پرند مر جائیں اور ان کی لاشیں ایک جگہ پر اکٹھی کر دیں اور وہ گل سڑ جائیں تو اتنی بدبو وہاں نہیں ہوگی جتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں میں ہوگی. اب آپ غور کریں کہ آپ کے کسی کمرے میں بلی مر جائے تو بو کے مارے تو آپ کمرے کے قریب بھی نہیں جا پاتی. جب ایسے کپڑے پہننے پڑیں گے کہ ساری دنیا کے مرداروں سے بھی زیادہ اس کے اندر بدبو ہوگی تو کیا حال ہوگا. عورتیں تو خوشبو کا زیادہ خیال رکھتی ہیں، ہمیں تو یہ خوشبو لگانی ہے، یہ خوشبو لگانی ہے. تو سوچیں پھر اس بدبودار کپڑوں کے بعد مجھے تو لگتا ہے سانس ہی بند ہونے لگ جائے. اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ وہ جہنم میں جانا نہیں چاہیں گے. جیسے مریض کہتے رہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے ہسپتال میں نہیں جانا، تو اسے زبردستی داخل کر دیتے ہیں. تو اسی طرح کا سلسلہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں اعلان فرمائیں گے کہ یہ جہنم میں جائے، وہ واویلا شروع کر دے گا، کہے گا ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ. حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اسے لے جاؤ زبردستی. بلکہ فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنمیوں کو دھکے دے دے کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. قرآن مجید کا صوتی حسن دیکھیے کہ الفاظ ایسے استعمال کیے کہ لگتا ہے جیسے ویسے ہی کوئی دھکے دے رہا ہے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. پھر جب ہسپتال میں جاتے ہیں تو لوگوں کو عام طور پر ایک نیم ٹیگ دے دیتے ہیں. حج کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھوں میں ڈالنے کے لیے کڑا دے دیتے ہیں جس پر اس کا پورا نمبر، نام سب لکھا ہوتا ہے. تو جہنم کے ہسپتال میں بھی کڑے پہنائے جائیں گے، گلے میں، ہاتھوں میں. اذ الاغلال فی اعناقہم، مگر یہ آگ کے بنے ہوئے ہوں گے.